ناظرین، اردو نالج چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، قریش نے بنو ہاشم کے خلاف ایک معاہدہ کیا کہ آج کے بعد ان مسلمانوں سے نہ نکاح کریں گے نہ خرید و فروخت کریں گے۔ اس معاہدہ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے ختم کر دیا۔ اس واقعہ کو تفصیل سے جاننے کے لیے اور دیمک کے بارے میں دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ناظرین میری ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ ناظرین، دیمک ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جو کہ مسور کے دانہ کے برابر ہے۔ دیمک کو عربی زبان میں الارزہ کہتے ہیں۔ دیمک لکڑی کو کھاتا رہتا ہے۔ دیمک کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، وہ اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے تھے کہ اسی دوران آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ جن جو کہ مزدوری کر رہے تھے یہ سمجھ کر کہ آپ علیہ السلام زندہ کھڑے ہیں برابر کام میں مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے بھی ایک ماہ کبھی دو ماہ عبادت میں کھڑے رہتے، اس لیے جنوں کے لیے یہ کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔ وفات کے بعد 1 سال تک آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمکوں نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ ناظرین، اس کا ذکر قرآن پاک میں پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 14 میں کیا گیا ہے۔ ناظرین، دیمک اور چیونٹی کے بارے میں ایک دلچسپ بات تحریر ہے کہ چیونٹی دیمک کی دشمن ہے، اسی لیے چیونٹی دیمک کے پیچھے کی جانب سے آتی ہے اور اسے اٹھا کر اپنے سوراخ میں لے جاتی ہے۔ اگر چیونٹی دیمک کے سامنے سے آئے تو وہ اسے قابو نہیں کر سکتی۔ ناظرین، شرعی طور پر دیمک کی گندگی کی بنا پر اس کا کھانا حرام ہے۔ ناظرین، عرب میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ جو شخص زیادہ کھاتا ہو اس کو دیمک کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ دیمک کی طرح کھانے والا ہے۔ ناظرین، بخاری و مسلم میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب قریش کو اس بات کا علم ہوا کہ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو یہ بات قریش کو ناگوار معلوم ہوئی۔ قریش اس کے بدلے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام پر غم و غصہ کا اظہار کرنے لگے اور قریش نے بنو ہاشم کے خلاف آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ وہ آج کے بعد ان مسلمانوں سے نہ نکاح کریں گے نہ خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے اور نہ ہی ان سے ملیں گے۔ اس معاہدے کو بغیز بن عامر نے تحریر کیا تھا، اس کے ہاتھ بیکار اور شل ہو گئے۔ جب معاہدہ نامہ تیار ہو گیا تو قریش نے اسے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا اور بنو ہاشم کے تمام افراد کو قید کر دیا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم الحرام کے ابتدائی دنوں میں پیش آیا۔ اس معاہدے کی قریش کے تمام افراد نے پابندی کی، لیکن بنو عبد المطلب نے اس سلسلہ میں جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کیا۔ قریش نے بنو ہاشم کے لیے کھانے پینے کے سامان اور ان کے دیگر لوازمات پر پابندی لگا دی۔ قریش نے اس بائیکاٹ پر اپنی ساری قوت صرف کر دی۔ انہوں نے بائیکاٹ کا معاملہ 3 سال تک جاری رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس معاہدہ کی خبر وحی کے ذریعے پہنچائی۔ اس معاہدہ نامہ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے دیمک نے چاٹ لیا۔ بعد میں اہل قریش کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بن عبد المطلب نے یہ بات بتائی کہ تمہارے اس معاہدہ نامہ کو دیمک چاٹ گیا ہے۔ قریش نے جب صحیفہ کو دیکھا تو اسے اسی طرح پایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا، لہٰذا اس کے بعد قریش نے شعیب ابی طالب کے تمام محصورین کو آزاد کر دیا۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی معلوماتی ویڈیو کے متعلق انفارمیشن مل سکے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے۔ میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے۔